بس محمد والے محمد صلوات. جو حضرات ادھر ادھر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ادا پر تشریف لائیں تاکہ یہ مجلس اپنے وقت سے شروع کی جائے.
پامال ہوئی مقتل میں، لاش شبیر کی پامال ہوئی مقتل میں، ارے کچھ قدم دور سے زینب نے یہ منظر دیکھا، اپنی غربت پہ بہت روئے، حسین ابن علی اپنی غربت پہ بہت روئے، حسین ابن علی جس گھڑی باپ نے زخم علی اکبر دیکھا، جس گھڑی باپ نے زخم علی اکبر دیکھا، دیر تک لاش عباس بھی تڑپا اس دم، دیر تک لاش عباس بھی تڑپا اس دم، جس گھڑی شور نے آ کر سوئے چادر دیکھا، جس گھڑی شور نے آ کر سوئے چادر دیکھا، جسم پر تیر نہیں تھی، رو پہ لاشا دیکھا، ارے جسم پر تیر نہیں، تیروں پہ لاشا دیکھا، بھائی کی لاش کو پتھر سے ہٹا کر دیکھا، میں تو انسان ہوں رونا میری فطرت عارف، میں تو انسان ہوں رونا میری فطرت عارف، غم شبیر میں روتا ہوا پتھر دیکھا، محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین نے فرمایا کہ دیا ہو مجھے ملا ملا کے فرض کیا ہوں، ہاں گھر آج روز آج صبح ہے، اب تک جو دس دن جو رونق تھا اب وہ رونق نہیں رہے گی، لوگ ایک مجلس سے دوسری مجلس، ایک جگہ سے دوسری جگہ
لیکن جو ہے وہ رونق نہیں رہے گی. ہاں دادا حسین بن علی بیٹے کو رخصت کر رہے تھے، اصحاب گئے شہید ہوئے، وہیں عاشق گزاری آئی. لیکن امام حسین کو حضرت عباس سے بہت اعتماد، اور امام حسین نے فرمایا تھا کہ عباس تم لشکر کے علمدار ہو. ہاں دادا جناب قاسم گئے، میدان میں شہید ہوئے، آواز دی چچا مدد کیجیے. امام حسین علیہ السلام میدان میں چلے، ایک مرتبہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور جناب قاسم آواز دے رہے تھے چچا مدد کیجیے. امام حسین آواز دے رہے تھے میرے لال قاسم کدھر ہو. جب امام حسین جناب قاسم کے پاس پہنچے بیٹھ گئے، اے میرے لال قاسم بیٹا تم مدد کو پکارتے رہے لیکن حسین مدد نہ کر سکا. امام حسین نے لاش کو ہوا میں رکھا، دل خیمہ میں، اور آنے کے بعد جہاں لاشیں رکھی جاتی تھی امام حسین نے رکھا. یہاں تک کہ جب جوان بیٹے علی اکبر کو رخصت کیا، امام حسین دیکھ رہے تھے. علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا ہے. امام حسین نے کہا ہے میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو معلوم ہوتا کہ اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے. علی اکبر میدان میں گئے، ظالموں نے گھیرا حملہ کرنا شروع کیا. علی اکبر نے آواز دی بابا مدد کیجیے. امام حسین علیہ السلام شیر جعفر سسری لکھتے ہیں کہ کچھ امام حسین لڑکھڑاتے ہوئے چلے، پھر کے انگلیوں کے بل چلنے لگے کہ اتنی جلدی جوان بیٹے کے پاس پہنچ جائے. جب امام حسین علی اکبر کے پاس پہنچے کیا دیکھا؟ علی اکبر کا ہاتھ سینے پہ ہے. اب جو ہاتھ ہٹایا کیا دیکھا؟ سینے میں پرچی ٹوٹی ہوئی ہے. امام حسین نے اپنے زانوں کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا، آستین چڑھائی، آسمان کی طرف رخ کیا، آواز دی اے خلیل خدا تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی. حسین علی اکبر کے سینے سے پرچی پھینک رہا ہے. یہ اب تو پرچی کو ہلایا، علی اکبر کا جسم ہلا، اور جسم کا ہلنا تھا زمین کربلا ہلی، زمین کربلا کا ہلنا تھا، خیمے کا پردہ گرا. اب جو امام حسین نے ٹوٹی ہوئی پرچی کو کھینچا، علی اکبر کا سینہ باہر کریلا باہر نکلا، منہ پہ منہ رکھ دیا. اے بیٹا والنبی یہاں تک کہ حضرت عباس اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن امام حسین یہی کہتے ہیں اے عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو. عباس نے کہا اب وہ لشکر کہا کہ جس کی ہم علمداری کریں. امام حسین نے کہا اے عباس اگر جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کا تصویر کر دو. حضرت عباس آئے، خیمے میں آئے، کہا سکینہ لاؤ مست ہمیں دے دو. اب جناب سکینہ بچوں سے یہ کہہ رہی یہ بچوں گھبرانا نہیں، میرا چچا عباس جا رہا ہے. ہاں زادارو جب عباس خیمے سے نکلے جاتے تو حکم مرنے کی رضا شاہ سے لے کر عباس تمہیں کچھ دن زینب کی خبر ہے. جب عباس جانے لگے تو جناب زینب نے کیا کہا یہ بھیا عباس 21 ماہ رمضان کی صبح کو میرے بابا نے کہا تھا یہ بیٹی زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. لیکن عباس بابا نے کہا تھا نسل کا بھی امیر المومنین، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس میں ہمت ہے جو بازوؤں میں رسن باندھے. لیکن اب مجھے یقین ہو گیا. حضرت عباس میدان میں آئے، دایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، مشوے تیر لگا. عباس کو گھوڑے پہ سمجھا گیا، ایک ملوے نے خود سر میں مارا. عباس گھوڑے سے زمین پر گرے. جو بھی کوئی زمین پر گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن عباس پیشانی کے بل گرے، پیشانی چور چور ہو گئی. حضرت عباس کے
اپنے سر کو امام حسین نے اپنے سامنے پہ رکھا. جب سامنے پہ رکھا تو کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں پر عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اور حسین نے سوال کیا کہ عباس رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ آقا آج میرا سر آپ کے کانوں پہ ہے، لیکن جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا سر کس کے کانوں پہ ہوگا؟ حسین نے کہا اے عباس میری ماں ہوگی، دامن ہوگا، یہاں تک کہ علی اصغر گئے اور میدان میں شہید ہو گئے. حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا. اب کوئی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اب میدان میں گئے. ابھی آپ مجلس کے بعد جو ہے تعزیہ اٹھائیں گے، علم اٹھائیں گے. یہ آزاداروں جب تعزیہ اٹھاتے ہیں یا علم اٹھاتے ہیں اور اگر علم جب بنانے لگے تو فوراً تمام مومنین آگے بڑھ کے سنبھال لیتے ہیں. لیکن ہائے حسین، فضل حسین پہ ڈگمگا رہے ہیں. یہ آزاداروں کبھی دائیں سے تیر چلتا ہے، حسین بائیں جانے جھکتے ہیں، بائیں سے تیر چلتا ہے، دائیں جانے جھکتے ہیں. امام حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں. یہاں تک یہ تیر چلا حسین کے سینے پہ لگا. حسین کو گھوڑے پہ سبلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر گرے. کیا ہوا؟ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا. کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی بچی مارتا ہے. شہزادی ایک بلندی پہ آئی. کیا منظر دیکھا؟ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھا. شہزادی زینب نے تعجب سے کہا دیکھیں اگر کسی بہن کا بھائی اگر جدا ہو جائے 10 سال کے بعد بھی ملے تو بہن پہچان لیتی ہے، لیکن چند لمحہ ہوا تھا شہزادی زینب نے پہچانا نہیں. تعجب سے کہا ارے حلال اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ارے بھیا حسین، شاید زینب ہر مصیبت بھلا دے لیکن یہ مصیبت نہیں بھلا سکتی کہ فرات کے کنارے تجھے پیاسا ذکر لیا گیا. روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ شہزادی زینب جب متوجہ ہوئی، شہزادی نے کیا دیکھا کہ 2 کبوتر ہیں جو فرات کی طرف جاتے ہیں، اپنے منقاروں میں پانی بھرتے ہیں اور لا کر کٹی ہوئی گردن سے بہا دیتے ہیں. پھر وہ کبوتر قرآن کے پاس جاتے ہیں، اپنے منقاروں میں پانی بھرتے ہیں اور لا کر کٹی ہوئی گردن پہ بہا دیتے ہیں. اب شہزادی زینب متوجہ ہوئی، اے بھیا حسین تجھے پیاسا سے بدل دیا گیا. ہاں دادارو اب کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ شبر کا قتل خنجر چلا لیکن وہی زلزلہ ہے کہ جو ایک دن ڈھونڈ رہا ہے، اپنے دانتوں سے تیروں کو نکالتا ہے. آخر میں اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا. اگر پہنا پہ آیا سکینہ نے کہا اے بھوٹی اماں میرا پاپا آ گیا. زینب نے کہا اے بیٹی کیسے پہچانا؟ سکینہ خیمے سے باہر نکلی. کیا دیکھا؟ بابا تلوار ہے لیکن بابا نہیں ہے. زلزلہ کے دور سے نپٹ گئی. ہاں دادا بس آخری یہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ جناب مرزا نے کہا اے شہزادی ختم ہو گیا، ہم جو ہے عجیب خبر سن رہے ہیں، اب ذرا اپنے دل کو سنبھالیے. بس آخری فکرا. زینب نے کہا فکرا بتائیے اب کیا ہے؟ اکبر مارا گیا، عباس مارے گئے، قاسم مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، میرا باقاعدہ ذبح ہو گیا. اب کوئی اہمیت نہیں ہے. فکرا بتائیے کیا خبر ہے؟ ایک مطلب فکرا نے کہا اے بیوی ہم نے یہ سنا ہے ابن صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑے کی جان بندی کی جائے. اے بیوی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے کے نام سے گھوڑے بنائے جائیں گے. اب کیا ہوا؟ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. میرا حسین غریب الوطن ہے تیروں پر. میرا حسین غریب الوطن ہے تیروں پر.
हुसैन गरीब मेरा हुसैन गरीबुल वतन तुम्हारी बीबी है, तुम्हारे अब्बा ना है तो तुम्हारी बीबी इसकी है। कहने लगे चलो अंदर जुल्फी, तुम्हारी बीबी जो है अब्बा कहाँ है? गाँव गए गाँव का है तो शादी अगर नहीं तो शुरू करना। अभी रजा रजा चलो सब